بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، اکثر اوقات عورتیں غسل میں یہ غلطی کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا غسل نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا ہے، اب ہم پاک ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بستری کے دوران یا احتلام کی وجہ سے جو لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان پر غسل فرض کیا گیا ہے۔ اگر وہ غسل کر لیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو نبیوں کی امتیں ہوتی تھیں، اگر کپڑے پر بھی ناپاکی کے اثرات پڑ جاتے تھے، لگ جاتی تھی ناپاکی، تو وہ کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، کاٹ دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر یہ احسان ہے کہ اگر کپڑے پر بھی ناپاکی لگ جائے تو ہم کپڑا دھو لیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کسی امت پر بھی یہ نہیں تھا، وہ کپڑا کاٹ دیتے تھے تب پاک ہوتا تھا۔ اگر ہمارے جسم پر کسی قسم کی ناپاکی لگ گئی ہے تو ہم غسل کر لیں تو پاک ہو جائیں گے۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کولی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی اس طرح چڑھانا کہ ہڈی تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس طرح پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہ رہے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اکثر اوقات ہماری بہنیں غسل کرتے وقت یہ خیال نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا اور وہ ناپاک رہتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم نے نہا لیا ہے، غسل کر لیا ہے تو اب ہم پاک ہیں، لیکن وہ اس قسم کی غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پاک کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہی ہوتی ہیں۔ وہ دوبارہ غسل کریں تب ان کا غسل ہوگا۔ ایسی غلطی کون سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوتی؟ اگر آپ بھی ایسی غلطی کرتی ہیں تو آج سے ایسی غلطی چھوڑ دیں، ورنہ آپ ناپاک ہی رہیں گی۔ وہ غلطی ہے نیل پالش کا استعمال کرنا، ناخنوں پر اور لپسٹک کا ہونٹوں پر استعمال کرنا۔ اگر نیل پالش ناخنوں پر ہوگی، آپ نے غسل کیا تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی بالکل نہیں جاتا، جس کی وجہ سے آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لپسٹک ہونٹوں پر لگانے سے بھی تہ جم جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ ناپاک ہیں، ناپاک ہی رہیں گی۔ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھیں۔ ناخنوں پر اگر پالش لگانا ہے تو پھر غسل کرتے وقت اس کو کسی ایسی چیز سے رگڑ دیں تو وہ اتر جاتا ہے، جس طرح سے پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ استعمال کریں گے اور رگڑیں گے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جو ہمارے ناخنوں پر ہوتی ہے، پھر آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ پاک ہو جائیں گی۔ ورنہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے غسل کیا ہے، نہایا ہے اور ہم پاک ہیں، اب ہمارا غسل ہو چکا ہے تو اب ہم جو بھی چیز کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ ایسی غلطی نہیں کرنی۔ بہت آپ کا شکریہ۔